بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ 27 رمضان المبارک کی رات اور 29 رمضان المبارک کی رات، ان دو راتوں میں آپ نے 6 نوافل ادا کرنے ہیں۔ دوستو، یہ نوافل نہیں بلکہ آپ کی قسمت ہے۔ آپ ان نوافل کے ذریعے اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں، اپنی تقدیر کے فیصلے کروا سکتے ہیں، نصیب کے بند تالوں کو کھلوا سکتے ہیں جو آپ کے اپنے آپ سے روٹھ چکے ہیں، آپ سے ناراض ہو چکے ہیں، آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہی نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی، ان کے دل آپ کے لیے نرم ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ سے بات کرنے کے لیے ترسیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے میں اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ آپ وہ عزت دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شہرت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا، آپ کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں اللہ رب العزت پوری فرما دے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان انعامات سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے معاشرے میں عزت ملے، محبت ملے، شہرت ملے، اور اللہ تعالیٰ اسے حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے۔ تو ان 6 نوافل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دے گا۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ تیسرا عشرہ ہے اور تیسرے عشرے کی یہ آخری 2 طاق راتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہو۔ لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات کی عظمت اور برکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے متعلق قرآن کریم میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ شب قدر کو پا لے اور اس میں خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ رب العزت اسے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر 1000 مہینے کی عبادت کا حساب لگایا جائے تو یہ عبادت 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ یعنی پھر اس رات کے بارے میں سورہ قدر میں فرمایا کہ یہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور مومنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی آخری 2 طاق راتیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، رو رو کر منا لیں، التجا کر کے منا لیں، ضد کر کے منا لیں۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت جلد مان جائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 22 رمضان المبارک کی رات اور 29 رمضان المبارک کی رات آپ نے 6 نوافل ادا کرنے ہیں، اور یہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ ان کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود پاک، ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ ضرور لکھ دیا کریں۔ یہ عمل آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو، زمینی آسمانی آفات کو، جادو، جنات، تعویذات، اسیب، نظر بد، حسد، ان تمام چیزوں کو ٹال دیتا ہے، بلکہ ان کے آگے ڈال بن جاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی بدقسمت ہوگا وہ انسان جو اس اتنے سستے سودے سے بھی محروم رہے گا، اور سودا بھی فائدے کا، جو ساری زندگی بھی فائدہ دے گا، مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا، اور تا قیامت یہ فائدہ دیتا رہے گا۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 27 رمضان المبارک کی رات، جسے شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں بہت سے بزرگان دین، علماء کرام، محدثین، اولیاء کرام کا کہنا ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لہٰذا اس رات آپ نے 6 نوافل ادا کرنے ہیں، اور یہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ 2 نوافل آپ نے
رزق میں خیر و برکت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 2 نوافل آپ نے دلوں سے نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، پیار اور محبت بڑھانے کے لیے پڑھنے ہیں، یعنی کہ ناراضگیوں کو دور کرنے کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اور اس کے بعد جو باقی 2 نوافل ہیں، ان 2 نوافل کو آپ نے جادو، جنات، تعویذات، اسیب، نظر بد، حسد، بیماریوں اور زمینی آسمانی آفات سے حفاظت کے لیے پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 نوافل اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب ان نوافل کی نیت آپ نے اپنے دل میں کرنی ہے کہ یا پروردگار، میں یہ نوافل رزق میں خیر و برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اسی طرح اپنے دل میں آپ نیت کر لی، اور نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر، اور پھر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیرے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے باقی 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور ان کی نیت بھی آپ نے دل میں ہی کرنی ہے کہ یا پروردگار، مجھ سے جتنے بھی میرے اپنے ناراض ہو چکے ہیں، دلوں میں جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں، جتنی بھی نفرتیں ہیں، ان تمام نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دے، اور تمام ناراضگیاں ختم ہو جائیں، اور دلوں میں پڑی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ اس طرح آپ نے اپنے دل میں ہی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھنے ہیں، اور وہ 2 نام ہیں یا ودود یا عزیز۔ ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے۔ یا ودود یا عزیز یہ ایک ہو گیا، یا ودود یا عزیز یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کے یہ 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ باقی بچے 2 نوافل، ان 2 نوافل کی بھی نیت آپ نے دل میں ہی کرنی ہے کہ یا پروردگار، میں یہ نوافل خالص تیری رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ میری، میرے گھر والوں کی ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات، جادو، جنات، تعویذات، اسیب، نظر بد، حسد، ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمانا۔ پھر ان نوافل کو بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام پڑھنے ہیں، اور وہ 2 مبارک نام ہیں یا جبارو یا قہارو۔ ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اس طریقے سے آپ یہ 6 نوافل ادا کر لیں تو آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، وہ تمام کی تمام حاجات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ دوستو، یہ رات مانگنے کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، اسے اولاد عطا کی جائے۔ یعنی کہ یہ ایسی رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ تو دوستو، ایسے مواقع کو چھوڑ دینا یا ایسے مواقع کو سو کر گزار دینا بہت بڑی بدقسمتی ہے، بلکہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آپ اللہ سے اپنی ہر وہ چیز مانگے جس چیز کی آپ کو طلب ہے، جو چیز آپ کو آج تک نہ مل سکی، انشاءاللہ اس رات میں آپ کو وہ چیز ضرور ملے گی۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جس طرح آپ نے 27 رمضان المبارک کی رات ان 6 نوافل کو پڑھنا ہے، اسی طریقہ کار سے آپ نے ان 6 نوافل کو 29 رمضان المبارک کی رات بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان باقی 2 طاق راتوں میں مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام